آج کا افسانہ ہے بدصورتی۔ اسے سعادت حسن منٹو نے لکھا تھا۔ اس کی کہانی ہے دو بہنوں کی۔ ساجدہ اور حامدہ دو بہنیں تھیں۔ ساجدہ چھوٹی اور حامدہ بڑی تھی۔ ساجدہ خوش شکل تھی اور جو حامدہ تھی وہ اتنی کچھ خاص شکل و صورت کی نہیں تھی۔ ان کے ماں باپ کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ ساجدہ کے لیے رشتے آ رہے تھے مگر حامدہ کے لیے نہیں آ رہے تھے۔ اسے کچھ پوچھتا بھی نہیں تھا۔ ساجدہ خوش شکل تھی اور اسے بننے سنورنے کا بھی شوق تھا، لیکن جو حامدہ تھی وہ سیدھی سادی تھی اور اتنی پرکشش بھی نہیں تھی۔ جب دونوں کالج میں پڑھتی تھی تو ساجدہ ڈراموں میں بھی حصہ لیتی تھی، لیکن خالدہ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ کالج کی تعلیم کے بعد جب دونوں فارغ ہوئی تو ان کے والدین نے فیصلہ کیا کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ شادی کے لیے ساجدہ کے لیے تو بہت رشتے آ رہے تھے، لیکن حامدہ کی کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اسی دوران ساجدہ کی ایک خوبصورت لڑکے کے ساتھ خط و کتابت شروع ہو گئی جو اسے بہت پسند کرتا تھا۔ وہ امیر گھر کا تھا اور ایم اے کر چکا تھا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ لڑکے کے ماں باپ کی یہی خواہش تھی کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ حامدہ کو معلوم تھا کہ اس کی بہن کسی لڑکے کے ساتھ خط و کتابت میں ہے۔ ایک دن ساجدہ نے جب اس لڑکے کا خط اپنی بڑی بہن کو دکھایا تو اس کی بہن دل ہی دل میں بہت جیلس ہوئی اس سے کہ اس کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے۔ وہ اس خط کو بار بار پڑھ رہی تھی اور اس سے جیلس ہو رہی تھی، لیکن بعد میں اس نے اپنی چھوٹی بہن پہ بہت غصہ کیا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم غیر مردوں سے باتیں کرتی ہو۔ ساجدہ نے کہا کہ باجی اس میں کیا عجیب بات ہے؟ اس کی بہن نے جواب دیا کہ عیب سراسر عیب ہے، شریف گھرانوں کی لڑکیاں ایسی بیہودہ حرکتیں نہیں کرتی۔ اس پر ساجدہ نے کہا کہ باجی مجھ پر لعنتیں نہ بھیجو، محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ حامدہ چلائی کہ یہ کیا بکواس ہے۔ اس کے بعد دونوں بہنوں میں طنزیہ گفتگو ہونے لگی اور دونوں بہنوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی کی انتہا یہ تھی کہ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کو خوب مارا پیٹا۔ جو حامدہ تھی وہ بڑی تھی اور کافی صحت مند بھی تھی، اس لیے اس نے اپنی چھوٹی بہن کو پیٹا بھی اور بہت زور سے پیٹا۔ اس لڑائی کا ذکر ساجدہ نے تو گھر میں نہ کیا، لیکن حامدہ شام تک روتی رہی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر لیا اور وہاں پہ رونا شروع کر دیا۔ لیکن اسی رونے میں اسے شرمندگی محسوس ہوئی کہ اس نے ایک محض معمولی سی بات پہ اپنی بہن کو بہت مارا ہے۔ اسی ندامت کے وجہ سے وہ اپنی بہن کے کمرے میں گئی اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بہت دفعہ کھٹکھٹانے کے بعد جب اس نے دروازہ نہ کھولا تو اس نے کہا کہ ساجی دروازہ کھولو، میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دروازہ کھلا تو اس کی چھوٹی بہن ساجدہ نے اسے گلے سے لگا لیا اور دونوں بہنوں میں بات ہو گئی اور حامدہ کہتی کہ میں تم سے شرمندہ ہوں، مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ساجدہ بولی کہ باجی میں بھی بہت نادم ہوں، میں نے آپ کے متعلق ایسی بات کہہ دی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ ساجدہ نے کہا کہ تم نے اچھا کیا جو تم نے میری شکل و صورت کے بارے میں مجھے بتا دیا کہ یہ اتنی پرکشش نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ساجدہ کہتی ہے کہ باجی میں قطعاً حسین نہیں ہوں، اگر مجھ میں کوئی خوبصورتی ہے تو میں دعا کرتی ہوں کہ خدا اسے مٹا دے۔ میں آپ کی بہن ہوں، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اپنے چہرے پر تیزاب ڈال کے تیار ہوں۔ اس پر حامدہ غصہ کرتی ہے کہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو۔ پھر دونوں بہنوں میں صلح ہو جاتی ہے اور ساجدہ کہتی ہے کہ باجی اگر آپ چاہیں تو میری بات بن سکتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ اگر حامد کے گھر والے رشتہ لے کے آئیں تو آپ اس کی حمایت میں بولے گا ماں باپ کے سامنے۔ پھر وہی ہوتا ہے کہ اس کا رشتہ آتا ہے اور حامدہ اس کے حق میں بات کرتی ہے اور ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے کچھ دنوں بعد وہ دونوں امریکہ چلے جاتے ہیں۔ امریکہ جانے کے بعد شادی کے 2 دن بعد وہ اسے خط لکھتی ہے اپنی بہن کو اور اس میں بتاتی ہے کہ ہم دونوں خوش ہیں اور مجھے زندگی میں محبت کا معنی پہلی بار پتہ چلا ہے۔ اس کے بعد کئی اور باتیں لکھتی ہے خط میں جو ایک بہن اپنی بہن کو لکھ سکتی ہے۔ اس خط کے بعد ساجدہ اور بھی بہت سے خط اپنی بہن کو بھیجتی ہے، لیکن حامدہ ان خطوں کو پڑھ کر دل ہی دل میں بہت دکھ محسوس کرتی ہے اور اسے جالس ہوتی ہے، جیسے اس کے دل میں چھریاں چل رہی ہوں۔ وہ رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی ہے۔ اس نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ کوئی راہ چلتا نوجوان لڑکا اس کی طرف متوجہ ہو مگر وہ ناکام رہے۔ اسی دوران اس کی ایک بس میں اسے ایک بڑی عمر کا ادھیڑ عمر کا ایک آدمی ملا جو بہت ہی بدصورت تھا، اسے پسند نہ آیا۔ 2 سال کے بعد جب ساجدہ نے حامدہ کو خط لکھا کہ وہ اور اس کا خاوند پاکستان آ رہے ہیں، وہ آئے۔ حامدہ نے مناسب اور موزوں طریقے سے ان کا خیر مقدم کیا۔ ساجدہ کے خاوند کو اپنے کسی کاروبار کے سلسلے میں 1 ہفتے تک قیام کرنا تھا۔ ساجدہ سے مل کر اس کو بڑی بہن بہت خوش ہوئی۔ حامدہ اکیلی تھی گھر میں، اس کے ماں باپ کہیں کسی کام کے سلسلے میں سرگودا گئے ہوئے تھے۔
حامدہ نے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کا بستر صحن میں لگانے کے لیے نوکروں سے کہا۔ یہ سب کچھ ہو گیا تو ساجدہ کسی کام کے سلسلے میں کوٹھے پر چلی گئی اور کافی دیر وہیں رہی۔ حامد تھکا ہوا تھا، وہ اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ شروع میں وہ اس سے ناراض تھی، لیکن بعد میں ٹھیک ہو گئی۔ ساجدہ جب کوٹھے سے اتری تو اس نے نیچے دیکھا۔ صبح دونوں بہنوں کی خوب لڑائی ہوئی، حامد بھی اس میں شامل تھا۔ اس نے گرما گرمی میں کہا، تمہاری بہن میری بہن ہے، تم کیوں مجھ پر شک کرتی ہو؟ حامد نے دوسرے دن اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور 2-3 ماہ کے بعد اپنی ساری حامدہ سے شادی کر لی۔ اس شادی پر اس کے ایک دوست کو اعتراض تھا، لیکن حامد نے اپنی صفائی صرف ان الفاظ میں دی کہ خوبصورتی میں خلوص ہونا ناممکن ہے، بدصورتی ہمیشہ پرخلوص ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ افسانہ اینڈ ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔